السلام علیکم ورحمۃ اللہ 12 سفر 1440 ہجری بمطابق 21 اکتوبر 2018 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سرمایہ کاری کانفرنس میں روسی وفد کی شرکت۔ روسی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں اور کم از کم ایک روسی ارب پتی پر مشتمل روسی وفد سرمایہ کاری مستقبل کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچے گا۔ خبر رساں امریکی ادارے بلومبرگ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ کانفرنس کا افتتاح منگل کو ہوگا اور 25 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ روسی انویسٹمنٹ فنڈ کے چیئرمین کیرل نے روسی کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سعودی کانفرنس میں شرکت کریں۔ انٹیلیجنس کے نائب سربراہ احمد العسیری کو سبکدوش کر دیا گیا۔ سعودی محکمہ خفیہ کے نائب سربراہ احمد عسیری کو منصب سے سبکدوش کر دیا گیا۔ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب ایوان شاہی سے جاری ہونے والے شاہی فرمان میں کہا گیا کہ سعودی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ احمد عسیری کو سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ ایوان شاہی کے مشیر سعودی القحطانی منصب سے سبکدوش۔ ایوان شاہی کے مشیر سعود القحطانی کو منصب سے سبکدوش کر دیا گیا۔ ایوان شاہی سے جاری ہونے والے شاہی فرمان میں کہا گیا کہ ایوان شاہی کے مشیر سعود القحطانی کو منصب سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ خاشقجی کی وفات ہاتھا پائی کے نتیجے میں ہوئی۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر سعودی شہری جمال خاشقجی استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں جھگڑے کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جمال خاشقجی کی گمشدگی کیس کی ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں جمال خاشقجی اور ان لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی جو ان سے تفتیش کر رہے تھے، جس کے باعث ان کی وفات ہو گئی۔ پبلک پراسیکیوٹر نے واقعہ میں ملوث 18 شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، تمام حقائق تک رسائی کی جا رہی ہے۔ الزام ثابت ہونے پر انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خاشقجی کیس 18 افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پبلک پراسیکیوٹر سعودی عرب کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی شہری جمال خاشقجی کی گمشدگی کے متعلق سعودی عرب نے تفتیشی کارروائی کا آغاز کیا تھا اور ترکی حکام کے ساتھ مشترکہ تفتیشی ٹیم تشکیل دی تھی۔ اس کے علاوہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ترک حکام کو سعودی قونصلیٹ اور استنبول میں سعودی قونصل جنرل کے گھر کی تلاشی لینے کی اجازت دی تھی۔ یہ سب خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان کی ہدایت پر کیا گیا تاکہ سعودی شہری کی گمشدگی کی حقیقت معلوم کی جا سکے۔ ترک حکام کی طرف سے فراہم کی جانے والی معلومات کی روشنی میں ان افراد سے تفتیش کی گئی جن کا اس کیس سے تعلق رہا۔ وہ اس ضمن میں سعودی اداروں کو یقین دلاتے رہے کہ سعودی شہری جمال خاشقجی قونصلیٹ سے روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ حکام کی ہدایت کی روشنی میں پبلک پراسیکیوٹر نے متعلقہ افراد سے مزید تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ متعلقہ افراد جمال خاشقجی سے استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں ملنے گئے تھے تاکہ انہیں وطن واپس آنے پر قائل کریں۔ تفتیش کے ذریعہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قونصلیٹ میں متعلقہ افراد اور جمال خاشقجی کے درمیان ہونے والی بات چیت کے دوران معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچا، جس کے باعث جمال خاشقجی کی وفات ہو گئی۔ معاملے میں ملوث 18 افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ کیس کی باریکیوں تک پہنچا جا سکے۔ سعودی عرب یقین دلاتا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے پر دنیا کو تمام حقائق سے آگاہ کر دیا جائے گا اور ملوث ہونے کی صورت میں متعلقہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شاہی فرمان جاری، انٹیلیجنس کے 3 اعلیٰ عہدیدار سبکدوش۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی انٹیلیجنس کے 3 اعلیٰ عہدیداروں کو سبکدوش کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شاہ سلمان نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ عوامی مصلحت کے تحت انٹیلیجنس کے نائب سربراہ برائے خفیہ معلومات جنرل محمد بن صالح الرمی، انٹیلیجنس کے نائب سربراہ برائے ہیومن ریسورسز جنرل عبداللہ شائع اور انٹیلیجنس میں سلامتی کے شعبے کے سربراہ جنرل رشاد بن حامد المحمدی کو سبکدوش کیا جا رہا ہے۔
سعودی انٹیلیجنس کی تشکیل نو کی جائے شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی انٹیلیجنس کی تشکیل نو کا حکم جاری کر دیا۔ ادارے کے نظام، لائحہ عمل اور دائرہ کار کا از سر نو تعین کیا جائے گا۔ شاہ سلمان نے اس کے لیے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں اعلیٰ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سفارش پر محکمہ انٹیلیجنس کی تشکیل و تنظیم نو کی جائے، اس کے لائحہ عمل، دائرہ کار اور صلاحیتوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ اس پر شاہ سلمان نے ولی عہد کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے جو 1 ماہ کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ خاشقجی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا علم ولی عہد کو نہیں تھا۔ ایک اعلیٰ سعودی عہدیدار نے کہا کہ جمال خاشقجی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا علم ولی عہد کو نہیں تھا۔ العربیہ ٹی وی چینل کے مطابق خاشقجی کیس کی تفتیشی ٹیم کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ سعودی شہری جمال خاشقجی کو واپس لانے یا قتل کرنے کا کوئی ہدایت نہیں تھی، تاہم سعودی انٹیلیجنس کی عام ہدایت ہے کہ ریاست مخالفین کو مملکت واپس لایا جائے۔ اس سے پہلے پبلک پراسیکیوٹر کی طرف سے جمال خاشقجی قتل کیس کے 18 ملزموں کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا گیا۔ خاشقجی سے متعلق نہ آڈیو سنایا اور نہ سنائیں گے ترک وزیر خارجہ۔ ترک وزیر خارجہ مولود اوغلو نے واضح کیا کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی سے متعلق کوئی بھی آڈیو نہ تو امریکہ کو دی گئی ہے اور نہ ہی کسی اور ملک کو اس سلسلے کی اطلاعات دینے کا کوئی ارادہ ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ نے ترکی سے واپسی پر امریکی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہوں نے خاشقجی سے متعلق کوئی ریکارڈنگ نہیں سنی۔ ترک وزیر انصاف نے البانیہ کے ہم منصب کے ساتھ جمعہ کو انقرہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ترک حکام نے نہ تو امریکی وزیر خارجہ پومپیو کو خاشقجی کی بابت کوئی آڈیو فراہم کی ہے اور نہ ہی کسی اور امریکی عہدیدار کو اس سلسلے کی کوئی ریکارڈنگ پیش کی ہے۔ ترک حکام جمال سے متعلق شفاف تحقیقات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کو تحقیقاتی کمیشن کے نتائج سے آگاہ کیا جائے گا۔ کسی بھی ملک کو خاشقجی سے متعلق کسی بھی اطلاع میں شریک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکی چینل ABC نیوز نے رپورٹ جاری کی تھی کہ امریکی وزیر خارجہ کو مشرق وسطیٰ کے دورہ کے موقع پر خاشقجی کی گمشدگی سے متعلق ریکارڈنگ سنوائی گئی۔ پومپیو نے ABC نیوز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نہ کوئی ریکارڈنگ سنی اور نہ ہی مجھے کوئی دستاویز دکھائی گئی۔ یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے، اس کا ریکارڈ فوراً صاف کر دیا جائے۔ علاوہ ازیں امریکی دفتر خارجہ نے بھی واضح کیا کہ خاشقجی کی گمشدگی سے متعلق نہ کوئی ثبوت دیکھا اور نہ ہی اس سلسلے کی کوئی ریکارڈنگ سنی گئی۔ اس حوالے سے امریکی نیٹ ورک ABC نے جو رپورٹ جاری کی وہ گمراہ کن ہے۔ مشرقی جازان، باہا، بلگرن اور طائف میں موسلا دھار بارش۔ مشرقی جازان، باہا، بلگرن اور طائف میں جمعہ کو موسلا دھار بارش ہوئی۔ مشرقی جازان کی کمشنری میں آنے والا سیلاب ایک گاڑی کو بہا کر لے گیا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ سیلاب میں بہہ جانے والی گاڑی کے تمام مسافر زندہ بچ گئے، وہ گاڑی میں پانی بھرنے سے پہلے ہی گاڑی سے باہر آ گئے تھے۔ دوسری جانب طائف کمشنری میں موسلا دھار بارش سے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی متاثر ہوئے۔ شمالی طائف کے القیم محلے کے باشندے بجلی کنیکشن سے محروم ہو گئے۔ بلگرن کمشنری کے شہر سبت العلایا اور اس کی بیشتر تحصیلوں میں زبردست بارش ہوئی، یہاں وادیاں برساتی نالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ باہا کے علاقے میں طوفانی بارشوں نے عقبہ الباہا کو بھاری نقصان پہنچایا، یہاں انڈر پاس 13 کے قریب چٹانیں گر جانے سے راستے بند ہو گئے، 3 شہری زخمی ہو گئے، متعدد گاڑیاں چٹان کی زد میں آ گئیں، زخمیوں کو کنگ فہد باہا جنرل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ سعودی کے نام سے ورکشاپ چلانے والے پاکستانی پر جرمانہ اور ڈیپورٹ کرنے کا حکم۔ فوجداری کی عدالت نے سعودی شہری محمد بن سعید بن حمید بن ریحان کے نام سے ورکشاپ چلانے والے پاکستانی شہری امانت علی خزان علی کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کی تشہیر 2 مقامی اخبارات میں خود ان کے خرچ پر کرا دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق کاروبار کرانے اور کرنے والے فریقوں پر جرمانہ عائد کر دیا گیا، ورکشاپ کو سیل کر دیا گیا، ورکشاپ کا سارا سامان ہٹوا دیا، سجل تجاری بند کر دی اور پاکستانی کو ڈی پورٹ
और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी कर ली गई। डिपोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तमाम मुतलका फैसलों के नफाज के बाद ही किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वजारत तिजारत को इत्तला मिली थी कि गाड़ियों की इस्लाह और मुरम्मत करने वाला एक वर्कशॉप कानून तिजारत की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। वर्कशॉप का हकीकी मालिक पाकिस्तानी है, जबकि एक सऊदी शहरी आंखों में धूल झोंकने के लिए उसे अपना नाम इस्तेमाल करने का मौका फराहम किए हुए है। सऊदी कानून तिजारत के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं। वजारत तिजारत इस किस्म की किसी भी सरगर्मी से मुतला करने वाले को मुतलका फरीकों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की 30% रकम इनाम के तौर पर देती है। सऊदी कानून सरमायाकारी के मुताबिक गैर मुल्की अपने नाम से सऊदी अरब में कारोबार के मजाज हैं। इसके लिए इन्हें सऊदी अरेबियन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से रजू करके मुतलका मतलूबा कार्रवाई करनी पड़ती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सैकड़ों सरमायाकार बाकायदा इजाजतनामे लेकर सऊदी अरब में अपने नाम से कारोबार कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि सऊदी अरब के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।